بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی رسولہ الکریم وآلہ الاطیبین الاطہرین المعصومین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاب کرام عزیز، کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دروس فی علم الاصول حلقہ ثالث کا سبق نمبر 28 آغاز کر رہے ہیں، جس میں عنوان قرار دیا گیا کتاب کی عبارت تبعیت دلالت الالتزامیت لدلالت المطابقیت سے لے کر وفاء الدلیل بدور القطع الطریقی والموضوعی تک۔ طلاب کرام عزیز، آج کے درس میں جن نکات کو بیان کیا جائے گا وہ یہ ہیں: نمبر 1، دلالت التزامیہ تابع ہے دلالت مطابقیہ کے مقام حجیت میں یا تابع نہیں ہے؟ اس نقطے کو آج محور گفتگو قرار دیا جائے گا، اور اسی نقطے پر دوسرا نقطہ محقق خوئی کے نظریے کی وضاحت کی جائے گی۔ آئیے عبارت کو ملاحظہ فرمائیں۔ فرماتے ہیں کہ تبعیت دلالت الالتزامیت لدلالت المطابقیت، تابع ہے، تابع ہونا دلالت التزامیہ کا دلالت مطابقیہ کے لیے، یا تابع ہے دلالت التزامیہ دلالت مطابقیہ کے۔ ٹھیک، اب طلاب کرام عزیز، دلالت آپ جانتے ہیں 3 قسم کی ہے۔ مطابقیہ ہے، یعنی لفظ کلام اپنے معنی کل معنی موضوع لہ پر دلالت کرے، مثلا کتاب، لفظ کتاب تمام ورق کتاب پر، جلد کتاب وغیرہ پر دلالت کرتے ہیں۔ ٹھیک، دوسری دلالت ہے دلالت تضمنیہ، یعنی لفظ معنی موضوع لہ کے جز پر دلالت کرتا ہے، مثلا لفظ کتاب فقط جلد پر دلالت کرے یا لکھو اوراق پر دلالت کرے۔ تیسرے نمبر پہ طلاب کرام عزیز دلالت التزامیہ۔ دلالت التزامیہ یعنی وہ دلالت جو معنی موضوع لہ کے کل یا جز کے ساتھ تعلق نہیں رکھتی، بلکہ خارج معنی موضوع لہ کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، لیکن ہوتی اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، تعلق ہے اس کا۔ جس طریقے سے دوات کا دلالت کرنا قلم پر، یہ اس کو آپ ان کو رکھ لیں ذہن میں۔ اب 2 دلالت، اب اس میں یہ بحث ہے کہ دلالت التزامیہ، اگرچہ ضمن میں آخر میں دلالت تضمنیہ کے بارے میں بحث آئے گی، دلالت تضمنیہ تابع ہے دلالت مطابقیہ کے یا دلالت تابع نہیں ہے؟ اب فرماتے ہیں یہاں پہ اذا کان لازم المدلول علیہ۔ اچھا، یہ لازم اس لیے کہہ رہے ہیں تو لازم کہ دلالت التزامی کے اندر لازمہ ہوتا ہے، لازم ملزوم۔ ٹھیک، جب لازمہ جس پر دلالت کیا جائے، جو مدلول علیہ واقع ہو رہا ہے، یعنی جس پر دلالت کیا جائے کس کی جانب من قبل الامارت، امارہ کی جانب سے، یعنی جس پر دلالت کرنے والا امارہ ہے، وہ مدلول علیہ ہے، لازم مدلول علیہ ہے، لیکن بدلالت الالتزامیت، دلالت التزامی کے ذریعے سے جس پر امارہ دلالت کر رہا ہے، من قبیل اللازم العام، وہ لازمہ لازم اعم ہے۔ مثلا طلاب کرام عزیز کہ آپ لازم عام کی مثال، آپ کسی کے بارے میں کہتے ہیں کہ فلاں مجتہد جامع شرائط مجتہد ہے، تو اس کا لازم عام یہ ہے کہ وجوب تقلید۔ ٹھیک، آپ کہتے ہیں کہ سورج طلوع ہو گیا، تو اس کا لازم عام ہے یعنی دن کا ہونا، یہ اس طریقے سے۔ تو اب فرماتے ہیں اگر اس طریقے سے لازمہ ہے، لازم عام ہے، مدلول جو ہے ہمارے کے ذریعے سے، تو فهو محتمل الثبوت، اس کے لازمے کے ثابت ہونے کے بارے میں احتمال دیا جا سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ لازمہ ثابت ہو، حتیٰ اس صورت میں بھی حتیٰ ما عدم ثبوت المدلول مطابقی، یہاں تک کہ جب مدلول مطابقی ثابت نہ ہو، یعنی مدلول مطابقی فرق ختم ہو جاتا ہے، پھر بھی یہ احتمال پایا جاتا ہے کہ یہ جو لازمہ ہے دلالت التزامی کے ذریعے سے یہ موجود ہو۔ اچھا، یہاں بھی طلاب کرام غور فرمائیے گا کہ
لازمہ ایک مرتبہ لازمہ فی الوجود ہے، ایک دو لازمہ دلالت التزامیہ مطابقیہ کے ساتھ لازمہ فی الحجیت ہے، ملازمہ فی الوجود اور ملازمہ فی الحجیت. ٹھیک ہے. اب فرماتے ہیں کہ آیا دلالت مطابقی کے ختم ہو جانے سے کیا کلام کے لیے جو دلالت التزامیہ تھی وہ دلالت التزامیہ باقی رہتی ہے یا نہیں رہتی؟ فرماتے ہیں کہ اس کے ثابت ہونے کا احتمال رہتا ہے، ہو سکتا ہے وہ. وہیں اس صورت میں اذا سقطت الامارۃ عن الحجیۃ فی المدلول المطابقی، یہاں پہ اگر امارہ ساکت ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے حجیت سے، کہاں پہ؟ مدلول مطابقی میں، نہ کہ مدلول التزامی میں. اچھا کیوں ختم ہو جاتا ہے؟ لوجود معارض. فرض کریں جو خبر بتائی گئی کہ زید مر گیا ہے، فرض کریں اس کے ٹکراؤ میں ایک اور سکہ خبر آئی، اس کے تعارض میں، اس کے مخالفت میں آئی خبر جو اس سے زیادہ سکہ تھی، کہ نتیجے میں وہ جو پہلی خبر تھی وہ دوسری خبر بتا رہی کہ زندہ ہے، تو پہلی خبر حتماً ختم ہو جائے گی. او للعلم بخطئها فیہ، یا یہ یقین ہو جائے کہ امارہ غلط ثابت ہوا ہے فیہ مدلول مطابقی کے اندر، یعنی وہ صحیح طریقے سے نہیں دیکھی گئی، یا سکہ نے جو خبر بتائی تھی وہ خود نہیں دیکھی تھی، حالانکہ عموماً خود دیکھتا تھا. یہاں پہ دیکھیے، یہاں پہ تو پہلے میں یعنی یہاں پہ مدلول مطابقی ختم ہو گئی، تو یہاں پہ سوال پیدا یہ ہوتے فہل تسقط حجیتها فی المدلول الالتزامی ایضا او لا. بحث کا آغاز یہیں سے ہوتا ہے جہاں پہ دو نظریے پیدا ہوتے ہیں. کیا یہاں پہ حجیت مدلول التزامی کا ختم ہونا سبب بنتا ہے کہ امارے کی حجیت مدلول التزامی کے اندر بھی ساکت ہو جائے، یا مدلول التزامی کے اندر ساکت نہیں ہوگی؟ یہ یہاں پہ دو نظریے پائے جاتے ہیں. یعنی بعض کہتے ہیں کہ مدلول مطابقی کے اندر حجیت کے ختم ہو جانے سے، ساکت ہو جانے سے مدلول التزامی کے اندر بھی ختم ہو جائے گی. بعض کہتے ہیں ختم نہیں ہوگا. قد یقال، کہا جاتا ہے کہ ان مجرد تفرع الدلالت الالتزامیت، یہ فقط کہنا کہ فرع ہے، جز ہے، تابع ہے دلالت التزامیہ علی دلالت مطابق وجوداً، یہ یعنی ملازم وجودی، وجود میں اگر یعنی ملازم وجود کے قائل ہوتے ہیں ہم دلالت مطابقیہ کے لیے، دلالت التزامی کے لیے مطابق نسبت، تو لا یبرر تفرعها الی فی الحجیت ایضا، تو یہ ثابت نہیں کرتا کہ یہ دلالت التزامیہ فرع ہے دلالت مطابقیہ کی حجیت میں بھی. یعنی اگر وجود میں ثابت ہوتا ہے، ملازمہ وجود ثابت ہوتا ہے، ہرگز اس کا لازم نہیں ہے کہ حجیت کے اندر بھی یہ ملازمہ رکھتے ہوں، حتما یہ نہیں. وقد یقرب التفرع فی الحجیت باحد النوعین الوجہین التالین، یہ یہاں سے پہلے نظر کیا ہوتا ہے اللہ کے کرام عزیز کہ حجیت میں فرع نہیں ہے. اب یہاں پہ کہ بسا اوقات قریب ہے تفرع، یعنی دلالت التزامی کا فرع ہونا مطابقیہ کے لیے حجیت میں، یا دوسرے الفاظ میں دلالت التزامی ملازمہ رکھتی ہے، دلالت فرع ہے مطابقیہ کیا حجیت میں، حجیت کے اندر ملازمہ رکھتے ہیں، یہ ثابت ہو سکتا ہے بالکل. لیکن بأحد الوجہین تعلیم، دو صورتوں میں یہ جو بیان کی جا رہی ہیں، ان صورتوں میں حجیت میں ملازمہ ہو سکتا ہے. حجیت میں ملازمہ کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ اگر دلالت مطابقیہ کی حجت ختم ہو جاتی ہے تو پھر اس کی بھی ختم ہو جائے گی. الاول، پہلی صورت دو صورتوں میں سے وہ ہے ما ذکرہ سید الاستاذ، سید استاد سے مراد ان کی ہے یعنی باقر الصدر رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ایت الخوئی. فرماتے ہیں من ان المدلول الالتزامی مساو دائما للمدلول المطابقی، وہ فرماتے ہیں کہ مدلول الالتزامی ہمیشہ مساوی ہے، مطابقت رکھتا ہے، تساوی کی نسبت رکھتا ہے مدلول مطابقی کے ساتھ مدلول التزامی. ولیس عام منہ، اچھا گزشتہ نظرے میں عام تھا کہ مدلول التزامی عام اس سے مطابقی سے، یعنی مطابقی کے ختم ہونے سے لازمی نہیں ہے کہ التزامی بھی ختم ہو جائے، یعنی التزام باقی رہتا ہے. تو عام
عام نہیں. فکل ما یوجب بس نتیجہ کل ما یوجب ابطال المدلول المطابقی، بس ہر وہ چیز جو مدلول مطابقی کے باطل ہونے کا سبب بنتی ہے. فرض کریں اس کے مد مقابلے خبر کوئی آ گئی، المعارضت معه یا اس کے ساتھ مدلول مطابقی کے ساتھ ٹکراؤ کا تضاد کا سبب بنتی ہے، تو یوجب ذلک بشأن المدلول الالتزامی. تو یہی سبب، یہ بطلان اور معارضہ اور ٹکراؤ مدلول التزامی کے لیے بھی ہوگا. کیونکہ مدلول التزامی فرع ملازمہ رکھتا ہے مطابقیہ کے ساتھ. والوجہ فی المساوات، مساوات یعنی کس کے اندر؟ مدلول مطابقی اور التزامی کے ساتھ. دلیل وجہ مساوات میں ان ذات اللازم قد یکون اعم، کہ اس کے باوجود کہ ذات لازم، ایک لازم دوسرا ملزوم، لازم بسا اوقات عام ہوتا ہے من ملزوم اپنے ملزوم سے. اس کا یہ کہ ان لازم الاعم لہ حصتان، لازم جو عام ہے جس کی مثال بیان کی گئی اس کے دو حصے ہوتے ہیں. اس پہ غور فرمائیں. احداہما، پہلا حصہ یہ ہے کہ مقارنۃ مع الملزوم الاخص سے، وہ حصہ جو متصل ہوتا ہے، مقید ہوتا ہے ملزوم اخص کے ساتھ، کہ جس حصے کے ساتھ مثلا فرض کا مقید ہے. مثلا آتش میں زید کا گرنا یعنی اس کی موت کا سبب آتش بنی ہے، یہ حصہ خاص اور مقید ہے جو ہمیشہ ملزوم کے ساتھ مساوی ہے. یعنی اس کا آتش میں گرنا مساوی ہے موت کے ساتھ، یا 7 منزلہ سے بلڈنگ سے گرنا مساوی ہے موت کے ساتھ. والاخرى غیر مقارنۃ، جبکہ دوسرا حصہ متصل نہیں ہوتا ملزوم خاص کے ساتھ، یعنی وہ حصہ جو ملزوم کے ساتھ نہ متصل ہے نہ مقید ہے. مثلا موت کے اسباب دوسرے ہوئے، مثلا بلندی سے گرنا، یہ یعنی جو آتش میں آتش سے نہیں مرا وہ، بلکہ فرق پھر بلندی سے جا کے کودا، اس کی وجہ سے اس جہان سے چلا گیا. اب والامارۃ الدالۃ مطابقۃ لذالک الملزوم، امارہ والامارۃ مطابقۃ لذالک، مطابقت رکھتا ہے اس ملزوم کے ساتھ، معاف کیجیے گا. والامارۃ الدالۃ مطابقۃ لذالک الملزوم انما تدل بالالتزام الحصۃ الاولى من اللازم. امارہ جو مطابقت کے لحاظ سے دلالت کرتا ہے اس ملزوم پر، وہ امارہ دلالت کرتا ہے التزامیہ دلالت کے ذریعے سے اس حصے اول پر جو ملزوم خاص کے ساتھ مقید ہوتا ہے لازم سے، وہی مساویت دائما. یہ امارہ یہ اس مقام میں ہمیشہ تساوی پائی جاتی ہے مدلول مطابقی و التزامی کے درمیان میں. اب ونلاحظ علی ھذا الوجہ، شہید صدر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہم اشکال کرتے ہیں اس صورت پر کہ ان المدلول الالتزامی ہو طرف الملازمت ہے. مدلول الالتزامی کیا ہے؟ ملازمے کا طرف ہے، یعنی ملازمت. فإن کان طرف الملازمت ہے، بس اگر ملازمے کا طرف والحصہ جو کہ حصہ ہے تو کانت ہی المدلول الالتزامی، تو ملازمہ مدلول الالتزامی ہو جائے گا. وإن کان طرف طبیعی وکانت مقارنته للملزوم محسست له من شؤون الملازمت وتفرعاتها، اور اگر اس کے طرف طبعی ہے اور ملا ہوا ہے اس ملزوم کے ساتھ جس کے حصے ہیں اور وہ ملازمے کے شؤونات اور متفرعات میں سے ہے، تو انکان کا جواب سے کان مدلول التزامی ذات طبعی، تو مدلول التزامی ذات طبعی ہے یعنی کلی ہے جس کے مصادیق ہیں مختلف. اب دونوں کی مثالیں. ومثال الاول، پہلے بات کی مثال یعنی جہاں پر طرف ملازمہ خاص حصہ ہو، یہ اللازم العام المعلول بنسبت احدى الیہ، یعنی لازم عام ہے جو معلول ہے لیکن اس معلول کی ایک علت نہیں ہے، بہت ساری علت ہیں، اور اس لازمے کی نسبت ان بہت ساری علل میں سے ایک جانب نسبت ہے، یعنی وہ لازم عام متحقق ہوا ہے ان متعدد علل میں سے ایک علل کے ذریعے سے. کالموت بالاحتراق بنسبت الى دخول زید فی النار، مثلا جلنے کے ذریعے سے زید کا مر جانا
وہ اس کی بنسبت کہ وہ جب آتش میں کودتا ہے. فَإِذَا أَخْبَرَ مُخْبِرٌ بِدُخُولِ زید فِي النَّارِ، جب مخبر سے کا خبر دینے والا بتاتا ہے کہ زید آتش میں کودا ہے، تو فالمدلول الالتزامی لہو حصۃ خاصۃ من الموت، زید کی موت کے دوسرے اسباب بھی بن سکتے تھے اور ہیں، تو اس کا مدلول التزامی اس خبر سے یہ ہوگا کہ مخصوص قسم کا حصے سے موت ہوئی ہے، وہی الموت بالاحتراق، جل کے مرا ہے نہ کہ کود کے. کیوں؟ لأن ھذا هو طرف الملازم للدخول في النار، چونکہ یہی ملازمی کا طرف ہے اس بات کے لیے کہ وہ آتش میں داخل، یعنی آتش میں کودنا وہ علت ہوا، اس کا ملازم عام کیا ہوا، حصہ کیا ہوا کہ اس کی موت واقع ہوئی. ومثال ثانی، دوسری مثال، یعنی جہاں پر طرف ملازمہ طبعی ہو جس کے مصادیق ہیں، اللہ الملازم العام بنسبت الى ملازمہ، لازم عام اپنے ملزوم کی بنسبت، مثلا کا احد الازداد بنسبت الى وجود ضد معین من ازدادی، مثلا متعدد ضد ہیں، ان میں سے ایک کا نہ ہونا دوسرے معین ضد کے وجود کی بنسبت، یعنی دوسرے کا نہ ہونا ایک کے ہونے کا سبب بنتا ہے ازداد میں سے. فائدہ مثال دیتے ہیں، فائدہ اخبر مخبر، جو ایک شخص بتاتا ہے کہ وہ سفر اعتبار کی کہ زرد ہے کاغذ، تو فالمدلول الملتزامی لہو عدم السوادہ، اس کا مدلول التزامی ہے کہ یہ سیاہ نہیں ہے، لا حصۃ الخاص من عدم السواد، نہ کہ سیاہ ہونا اس کا مخصوص ہے، وہی العدم المقادم للصفرۃ، یعنی وہ حصہ جو متصل نہیں ہے زردی کے ساتھ. لأن طرف الملازمة لوجود احد الازداد ذات عدم ضده الا العدم المقید بوجود ذلك، چونکہ ملازمے کا طرف ازداد کے ہونے کے لیے، ازداد میں سے کسی ایک کے ہونے کے لیے خود اس کے مد مقابل ضد کا نہ ہونا ہے، نہ کہ وہ عدم جو مقید ہو اس کے وجود کے ساتھ. وإنما هذا التقييد يحصل بحكم الملازمة نفسها من تبعاتها، یہ تقیید، یہ وإنما تقید، یہ قید کا ہونا حاصل ہوتا ہے خود ملازمے اور فروعات ملازمے کے ذریعے سے، لا انه ماخوذ فی طرف الملازمۃ ما تطرع الملازمۃ علیہ. اچھا، یہ مراد نہیں کہ اس کو ملازمے کے اندر بطور قید لیا گیا ہے اور ملازمہ اس پر عارض ہوا ہو، ایسی بات کوئی نہیں. الثانی، دوسرا مرحلہ، ان الکشفین فی الدلالتین قائمان دائما علی اساس نقطۃ واحدۃ من قبیل نقطۃ استبعاد خطأ ثقۃ فی ادراک الحس للواقع. دو کشف واقع جو دونوں دلالتوں کے اندر، یعنی دلالت التزامی کے اندر جو کشف واقع ہو رہا ہے، دلالت مطابقی کے اندر کشف واقع، اور یہ دونوں قائم ہوتے ہیں ہمیشہ ایک نقطے پر. وہ نقطہ یہ ہے کہ جس سے قابل بھروسہ آدمی نے بتایا اس کا اپنی خبر حسی کے اندر خطا کرنا بعید ہے، یعنی جس واقعے کو اس نے دیکھا ہے بعید ہے، عموماً وہ خطا نہیں کرتا، وہ دیکھ کے ہی بتاتا ہے. اور دیکھنا اب جب ایسا ہی ہے تو فإذا أخبر ثقة عن دخول الشخص للنار، اب ثقہ بتاتا ہے کہ ایک شخص آتش میں داخل ہوا ہے، تو ثبت دخولہ و احتراقہ و موتہ بذالک بنقطۃ استبعاد اشتباہ فی رؤیت دخول الشخص للنار، تو اس شخص کا داخل ہونا، جلنا اور مرنا ثابت ہوتا ہے ثقہ کی خبر سے. اچھا، اس وجہ، اچھا وہ بھی اس نقطے کی بنا پہ کہ ثقہ شخص ایسا آدمی، قابل بھروسہ آدمی ہے کہ وہ دیکھ کے بتاتا ہے، اور اس نے دیکھا ہے کہ فلاں شخص آتش میں کودا ہے. فَإِذَا عُلِمَ بِعَدَمِ دُخُولِهِ، اور اگر اس کے خبر ثقہ کے برعکس کام نکلتا ہے، جب جان لگے کہ بعدم دخول ہی، کہ وہ شخص آتش میں داخل نہیں ہوا، وَأَنَّ الْمُخْبِرَ اشتبہ فی ذالک، اور مخبر ثقہ نے اب اس میں غلطی، عموماً غلطی نہیں کرتا لیکن اب غلطی کی ہے، برعکس خبر نکلے، تو فلا یکون افتراض ان الشخص لن یمت اصلا متضمنا لاشتباہ ازید مما ثبت. اب یہ فرض نہیں کیا جا سکتا کہ شخص اب بس بالکل نہیں مرا اس ضمن کے اندر کے، چونکہ جو چیز خبر ثقہ سے ثابت ہوئی سی اس میں اشتباہ ہوا ہے. ذالک، اور یہیں سے یختلف المقام عن خبرین عراضیین، مقام گفتگو مختلف ہو جاتا ہے ان دو خبروں کے بارے میں جو عراضی ہیں، یعنی پہلی خبر اور دوسری خبر، یہ مقام مختلف ہو جائے دو خبروں کے بارے میں
जो अनिल हरी के अन मिन शख्सैन है। हाँ, ये मकाम फिर अलग हो जाता है पहले मकाम से। यहां पे एक ही शख्स है, लेकिन यहां इस मकाम में जो मुख्तलिफ हो रहा है वो जलने की खबर दो शख्स दे रहे हैं। इज़ा अलम बिइश्तिबा अहदिहिमा फी रुयतिल हरी के, जब एक गलती कर रहा है इस बात के लिए कि उसने फलां को देखा कि वो आतिश में चला गया है, वो लेकिन वो साबित नहीं हुआ, तो फ़इन्न ज़ालिका ला यबरु सुकूतुल खबर आखिर नौजते। तो दूसरे ने बताया कि वो आतिश में नहीं कूदा, तो पहले का हुज्जियत से खत्म हो जाना हरगिज सबब नहीं बनता कि हुज्जियत से दूसरी खबर भी खत्म हो जाती है। नहीं, असल कोई ताल्लुक नहीं इनका। लिअन्न इफ्तराद आदम सिहतिल खबर यतज़म्मनु इश्तिबाहन वरा अल इश्तिबाह लदी उलमा, चूंकि ये फर्ज करना कि खबर सही नहीं है, ये अपने अंदर इश्तिबाह को ज़िम्न में रखती है, उस इश्तिबाह से हट के जिसको जाना गया है। फसही, अब इस मकाम पे फैसला कुन नजरिया शहीद सदर का यह है कि फसही अन्न दलालत इल्तिजामियत मुर्तबतन बिदलालत मुताबिकियत फिल हुज्जियत, कि सही नजर दलालत इल्तिजामिया ताल्लुक रखती है, लाजिमा रखती है दलालत मुताबिकिया के साथ, या दलालत मुताबिकिया की फरा है हुज्जत के अंदर, या मुलाजिमा रखती है दलालत मुताबिकिया के साथ मुलाजमी हुज्जियत। यानी अगर हुज्जियत से दलालत मुताबिकिया साकित हो जाती है तो शहीद सदर फरमाते हैं कि दलालत इल्जामी भी हुज्जियत से साकित हो जाएगी। वह अम्मा दलालतुल तज़म्मुनिया, तो दलालत तज़म्मुनिया की क्या बात है, मारूफ बैनहुम, उसूलिन के दरमियान मशहूर है कि अन्नहा गैर ताबिअतन लिदलालतिल मुताबिकियत फिल हुज्जियत, कि ये दलालत तज़म्मुनिया ताबे नहीं है दलालत मुताबिकियत हुज्जियत में। हाँ, ताबे है, वजूद के अंदर ताबे रखती है, यानी दलालत तज़म्मुनिया का वजूद दलालत मुताबिकिया की बरकत की वजह से है, यानी दलालत कुल है तब दलालत जुज़ हो सकती है, जो कि दलालत तज़म्मुनिया है। जब दलालत कुल ही नहीं है तो दलालत जुज़ किस चीज पर होगी? ये वजूद में मुलाजमा है, इसका ताबे है, लेकिन हुज्जियत के अंदर ताबे नहीं है। तो अल्लाह बिकराम, आज का दर्स अपने इख्तिताम को पहुंचा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।